بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ التکویر اور اس کی آیت جو ہے وہ 15 سے لے کے 22 تک اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن انتہائی اہم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کچھ تفسیر کرنے کی ہمت عطا فرما دے۔ تو آیت نمبر 15 ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شروع کی آیات ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے ستاروں کے رب کی۔ اور آیت نمبر 16 ہے الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے اور رک رہنے والے ستاروں کے رب کی۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کے رب کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ ظاہر ہونے لگے یا پھر جب وہ سانس لے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر جو بات کی ہے تو وہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ جس طرح انسان بھی اپنی زندگی میں قسمیں کھاتے ہیں، تو چلیں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ دیکھیں، کچھ قسمیں ہوتی ہیں جو انسان جو ہے وہ عادتاً کھاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو عادت ہے یہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے میں نے وہ کیا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گی، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔ یعنی ہر بات پہ جو ہے وہ قسمیں اٹھاتی ہیں یا اٹھاتے ہیں۔ کسی میں بھی یہ عادت ہو سکتی ہے۔ یہ لغو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو تم عادتاً کھاتے ہو، ان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن وہ قسمیں جو تم ارادتاً کھاتے ہو، مطلب کسی اہم معاملات پر، کسی اہم موقعوں پر، جب کہ ایسے کوئی موقع آ جاتے ہیں زندگی میں کہ جس میں قسم اٹھانی پڑتی ہے، تو اس میں وہ جو قسمیں سوچ سمجھ کر تم کھاتے ہو، تو وہ قسمیں جو ہے وہ اگر جھوٹی ہوں گی تو پھر اس کا گناہ بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے۔ پھر اس کو اگر تم لوگوں نے مطلب کہ معافی مانگ لی ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائناتوں کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز بنائی، علی کل شیء قدیر۔ تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی، اپنی کائنات کی، اپنے ستاروں کی، اپنے پہاڑوں کی، اپنی نہروں کی، اپنی ہر چیز کی وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اپنے رسول کی قسم کھا سکتا ہے کہ اے رسول تیری جان کی قسم، ان ستاروں کی قسم، ان آسمانوں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی کائنات کی خوبصورتیوں کی، چیزوں کی، اور جو اس نے خالق کی ہے، اس تخلیق کی ہے، ان کی قسمیں وہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ قسم اگر کھائیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائیں اور اس کی قسم اٹھائیں۔ پھر اس کی قسم جو ہے وہ جھوٹی نہ اٹھائیں، اور اگر جھوٹی اٹھائیں گے تو اس کا گناہ ہوگا اور اس کا کفارہ بھی دیا جائے گا۔ اب یہ بات اگر قسموں کی شروع ہوئی ہے تو میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان قسمیں اٹھانی پڑ جاتی ہیں، تو جو لوگ ظاہر ہے دو گروہ ہوتے ہیں، اور دونوں گروہ جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ ضرور جھوٹا ہوتا ہے اور ایک گروہ سچا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی ایک گروہ جو جھوٹا ہے وہ قرآن اٹھاتا ہے اور اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو پھر یہ جو اللہ کی ذات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، یہ اس کا کلام ہے، کلام الہی ہے، پھر اس کا احترام ضروری ہے۔ جب کوئی اس کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو دوسرے جو سچے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے کہ
کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، قرآن کوئی جھوٹا نہیں اٹھا سکتا۔ جب کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو اسی وقت بات ختم کر دینی چاہیے کہ اب آپ نے قرآن اٹھا لیا ہے، خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا لی ہے تو آپ ہی سچے ہیں، میں اس معاملہ کو چھوڑتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ اگر وہ یہ بات کہیں کہ قرآن اٹھایا ہے، نہیں اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے، اور بات ختم نہ ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی توہین دونوں گروہوں نے کی، جو تعظیم ہے قرآن کی وہ نہیں کی، تو دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں لے آئے۔ میں یہ اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا فوراً اور کہا کہ اللہ کی قسم اس نے اٹھائی ہے، شاید میری آنکھوں کو بھی دھوکا ہو، اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں اٹھا سکتا۔ تو بہرحال یہ قسموں کی تعظیم ہے، قسموں کی کوئی عزت ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی کھائے تو وہ جھوٹی نہ کھائے، اور قسم اٹھائے تو سچی اٹھائے، اور صرف اللہ کی قسم جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اس طرح نہیں کر سکتا کہ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، میری بیٹی کی قسم، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ آپ نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی ذات کی کھانی ہے، ٹھیک ہے، کھانی ہے یا اٹھانی ہے۔ بہرحال تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے ستاروں کے رب کی۔ اب اللہ کے بنائی ہوئی یہ تخلیقات ہیں، اس کے ستارے ہیں، اس کے سیارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو کی ہے وہ بھی یہی کی ہے کہ الجوار الکنس، اور ان ستاروں کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلنے والے ہیں، جو رک رہنے والے ہیں، ان ستاروں کے رب کی قسم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دو قسمیں پہلے میں بتا دوں کہ ستاروں کے بارے میں ہیں، سیاروں کے بارے میں ہیں۔ دیکھیں بالخنس جو ہے وہ لفظ اس کا جو معنی ہے وہ ہے پیچھے ہٹ جانے والے، پھر جانے والے، رک جانے والے، چھپ جانے والے، اور بعض کے نزدیک اس سے ستارے مراد ہیں، اور کیونکہ وہ دن میں چھپ جاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی قسم کھائی ہے کہ وہ چھپ بھی جاتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک چاند اور سورج کے علاوہ یہ پانچوں سیارے ہیں، اور جن کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے، یعنی مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، اور ان کی جو چال ہے کچھ اس ڈھب سے ہے، یعنی اس طریقے کی ہے کہ کبھی یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، اور کبھی ٹھٹک کر الٹ جو ہے وہ پھرتے ہیں، الٹے پھرتے ہیں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ وہ ستارے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی اس کی تخلیقات ہیں آسمان پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی تخلیق کی جو چیزیں بنائی ہیں ان کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی آیت نمبر 16 کہ الجوار الکنس، یہ بھی ستاروں کی قسم ہے کہ وہ رک کر چلتے ہیں اور ٹھہر کر چلتے ہیں۔ تو یہ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بات ابھی کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی 2 قسمیں یا 3 قسمیں اور بھی ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے ہم قسموں کو دیکھ لیں، تو پھر بات کیا کرتے ہیں یہ ہم بات بعد میں کریں گے کہ واللیل اذا عسعس، اور پھر قسم کھاتے ہیں اللہ پاک کس کی، کہ قسم ہے رات کے رب کی کہ جب وہ رخصت ہونے لگے۔ مطلب یہ کہ جب رات آتی ہے، اندھیری چھا جاتی ہے اور تاریکی ہو جاتی ہے، آسمان پہ ستارے جگمگاتے ہیں اور اس کی ٹمٹماتے ہیں، وہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ پردہ، یہ کالی چادر کہاں سے چھا جاتی ہے؟ کبھی یہ غور کرو، یہ اللہ نے کیسے دنیا کا نظام بنایا کہ رات جو بنائی وہ تمہارے آرام کرنے کے لیے بنائی، تمہارے سکون کے لیے بنائی۔ رات کو تم ایسے سو جاتے ہو کہ جیسے انسان مر ہی جاتا ہے، اور مر جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ اس کی روحیں نکل کے جو ہے وہ آسمانوں پہ دوسری روحوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ رات ایسی بنائی ہے کہ انسان سکون اطمینان سے جو ہے وہ سوتا ہے، اور اس کے جسم کے سارے پارٹ آف باڈی جو ہیں وہ سو کر صبح اٹھ کر ریفریش ہو جاتے ہیں، دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ انسان کے لیے کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بس صبح اذا تنفس، اور جب پھر صبح نکلتی ہے، وہ جو پو پھٹتی ہے،
وہ جو پہلی صبح کی روشنی ہے وہ نکلتی ہے، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ کبھی غور کرو اس پر. یہ صبح رات، جب رات ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، پھر صبح اتنی مبارک چیز ہے کہ اس میں روشنیاں چھا جاتی ہیں، اس میں سورج نکل آتا ہے. سورج کی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے اس کو روشن کر دیتی ہے. آپ یقین کریں، کبھی کبھی سورج کی روشنی جو نا کھڑکیوں کے اندر سے آتی ہے اور جس مقام پر سامنے پڑتی ہے وہ لگے گا جیسے کوئی 500 واٹ کا بلب جو ہے نا وہ روشن ہے. آپ کبھی غور کریں تو یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رونق لگا دی، دنیا میں چراغ روشن کر دیا، ہر چیز کو روشن کر دیا. پھر خوف ختم ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ صبح کتنی خوبصورت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. اور صبح میں آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک فجر کا وقت رکھا، پھر فجر سے پہلے تہجد کا وقت رکھا کہ اے انسان اٹھ. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ دیکھو کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے عرش سے اٹھ کر دنیا کے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، دیکھو اپنی بخشش مانگو تو میں تمہیں بخش بھی دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو عبادت کرنے کا، اللہ کو پکارنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا کہ دیکھو میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، ہر سمت، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ شارک کے بھی قریب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی رات کی وَاللَّيْلَ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ان کی قسمیں کھاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پیاری آیت ہے، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. یعنی وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات میں سے صبح کو نکالتا ہے، مردے میں سے جو ہے زندہ اور زندے میں سے مردہ نکالتا ہے. یہ اللہ ہی کی شان ہے، یہ کسی اور کی شان ہو ہی نہیں سکتی. یہ اپنی تخلیقات کی، اپنی کائنات کی، ان کی خوبصورتیوں کی، اپنی صفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھا رہے ہیں قسمیں؟ یہ ابھی ہمیں پتہ چلے گا. اگلی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ کریم، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ وہ ایک بزرگ رسول کی زبان سے اللہ کا کلام ہے. اب یہ قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود قسمیں یہ اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اور کسی کا کلام نہیں ہے. تم میرے نبی کو یہ نہ کہو کہ وہ اپنے پاس سے بیان کرتا ہے، وہ کہانیاں گھڑتا ہے، وہ کسی شخص سے سیکھ کر آتا ہے، اس نے کوئی اپنا استاد رکھا ہوا ہے. نہیں، یہ جو میرا رسول کریم جو بات کر رہا ہے، جو قول کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. تو اس کو تم مانو، اس کو تم سمجھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک پر اپنا کلام جو ہے وہ وحی کرتے ہیں. اور کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ اس آیت کو ہم جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ کون لے کر آتے ہیں؟ رسول کریم. یعنی کون رسول کریم؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا، جو اللہ کا پیغام دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرشتہ، عزت و تکریم والا اللہ کے نزدیک، یہ وہ پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور وہی میرے نبی کے دل پر وحی کرتے ہیں اور وہی اللہ کا کلام انہیں سکھاتے ہیں. اور کسی سے اللہ کا کلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سیکھا. تو تم ان پر الزام نہ لگاؤ، ان کو یہ نہ کہو کہ یہ جو بیان کرتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں بیان ہم سے کر رہا ہے، یہ تو افسانے سنا رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرنا ہے. اور دیکھیں کس طرح بیان کیا، قسمیں اٹھا کر کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرا کلام ہے جو میرا نبی تمہیں پڑھ کر سناتا ہے. اور یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اور وہ جبرائیل علیہ السلام کے جن کی طاقت اور جن کی عظمت جو ہے وہ تمام فرشتوں سے بالا تر ہے. یعنی ذی قوتی عند ذی العرش مکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو رسول بڑی قوت والا، صاحب عرش کے حضور بڑا درجہ رکھنے والا ہے.
अब ये देखें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ अगर ये बात लेके जाएं तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अर्श के हजूर यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो अर्श पर है उसके नज़दीक ये बड़ा दर्जे वाला है। यानी कि जितने फरिश्ते हैं आसमानों के, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने फरिश्ते बनाए हैं उन सब में ज़ी इज़्ज़त ये जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह का पैगाम लेकर सारे पैगंबरों के पास आए। 1,24,000 पैगंबर हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, सब पर यही पैगंबर जो हैं वो अल्लाह की वही लेकर आते रहे हैं। और यही पैगंबर यही फरिश्ता कि फरिश्ते जो हैं ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये पैगंबर भी कह सकते हैं क्योंकि पैगंबर जो क्या कहते हैं उसको पैगाम लाने वाले को। तो ये तमाम पैगंबरों पर अपना अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे हैं और यही वो फरिश्ते हैं, ज़ी इज़्ज़त फरिश्ता है जिन्होंने सज़ाएं भी दी, जिन्होंने अल्लाह ताला के अज़ाब भी दुनिया को पहुंचाए। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत का ये आलम है कि उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां जड़ से उखाड़ कर अपने परों पर रख कर उन्हें आसमान की बुलंदी तक उठाकर फिर ज़मीन पर उलट कर मार दिया। फिर एक मर्तबा अबलीस को बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर एक वादी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बात करते हुए उन्होंने एक शैतान को देखा तो उसे एक फूंक मारकर हिंद के दूर दराज पहाड़ों में डाल दिया और फिर एक चीख मारकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के दिलों को फाड़ दिया, उनके दिलों को फाड़ कर रख दिया और वो इस चीख से, इस चिंगाड़ से हलाक हो गए। इनकी ताकत का ये हाल है कि पलक झपकने में आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं और ज़मीन से आसमान तक चले जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के जो और भी हज़ारों लाखों फरिश्ते हैं उनके भी अपने अपने काम हैं। अब देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो उन्होंने देखा कि जो बैतुल मामूर है उस पर फरिश्ते जो हैं वो तवाफ़ करते हैं और कहा जाता है कि 70,000 फरिश्ते, ये भी एक मिसाल के तौर पर कहा गया है लेकिन वल्लाहु आलम के कितने, लेकिन बहरा 70,000 फरिश्ते जो है वो बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और उसके बाद वो जाकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं और फिर तस्बीह और तकदीस में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। फिर वो फरिश्ते जो कि इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ आते हैं, इज़राइल भी आते हैं और भी फरिश्ते आते हैं, मिनटों सेकंडों में पहुंचते हैं जब किसी की जान निकालनी होती है। सारे फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उन तमाम फरिश्तों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि वो क्या है, ज़ी कुव्वती इंदा ज़िल अर्श मकीन, कि वो जो रसूल बड़ी कुव्वत वाला साहिब अर्श के हजूर बड़ा दर्जा रखने वाला है। उसका मुकाम यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकाम जो है वो सबसे बुलंद है। और अगर हम इस आयत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी ले जाएं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो है वो अल्लाह की नज़रों में सबसे बुलंद है। वो खातमुन नबीयीन है, वो खातम रहमत लिल आलमीन है। वो आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी कि इसके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। वो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं कि उन्हें आखिरी पैगंबर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमारे लिए भेजा और क़यामत तक जो उनकी सुन्नत पर चलेगा वो ही कामयाब होगा। फिर देखें कि तमाम पैगंबरों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत है। तमाम पैगंबरों पर जितने भी पैगंबर आए हैं किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये रुतबा नहीं दिया कि क़यामत के दिन हशर के बाद यानी अल्लाह के जो इंसान हैं सारे वो जब पैगंबरों के पास जाएंगे कि आप हमारी सिफारिश कर दें, आप हमारी सिफारिश कर दें, तो सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाएंगे तो वो फिर कहेंगे कि उम्मती उम्मती, वो अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। ये मुकाम महमूद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता किया और किसी को नहीं किया। तो उनके बारे में वो कस्में खाकर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि वो मेरे नबी जो हैं वो बड़ी कुव्वत वाले हैं, वो बड़ी ताकत वाले हैं और वो मेरे नज़दीक सबसे आला दर्जा भी रखते हैं। फिर फरमाया कि मुता इन सुम्मा अमीन, यानी जो मता भी हैं फिर अमीन भी हैं, यानी जिनकी फरमा बरदारी की जाती है। मतलब देखो कि ये वही रसूल हैं जिनकी तो तुम जिनकी फरमा बरदारी उनके बचपन से कर रहे हो।
जो तुम में ही पला बढ़ा और तुम उसके सादक और अमीन होने की कस्में खाते थे, तुम अपनी अमानतें उनके पास रखते थे। ये वही शख्स है जिसको कि तुम अब कहते हो कि ये आदमी तो खरा है, मगर ये आदमी तो अच्छा था, ये हमारे दरमियान रहता था, लेकिन इसको कोई मार पड़ गई है नाउज़ हमारे किसी बुत की, हमारे किसी भगवान की, हमारे किसी मानने वालों को जिनको वो मानते थे उनकी मार पड़ गई है कि ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, वरना ये आदमी तो अच्छा था। इस तरह की वो देखें बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इनकी बातों को सब जानता है कि नबी आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इनका ख्याल क्या है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुरान करीम का जो अंदाज़ रखा है इन सूरतों को, इन आयतों को आप देखें कि जो अंदाज़ बयान किया है वो कितना अजीब सा है, कितना खूबसूरत, वंडरफुल, ब्यूटीफुल है कि देखें यही इसी सूरत की हमने जो गुज़श्ता आयात जो बयान की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो गुज़श्ता आयात बयान किया, जिन्होंने अल्लाह ताला ने अपने उसमें रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने यानी कि ये जो काफिर हैं अल्लाह ताला उसके रसूल और अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम को इस तरह मानने से इनकार किया जिस तरह मानना उसका हक होता है, उस तरह नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान करते करते अब इन आयात पे जब पहुँचे हैं तो फिर कसमें खाकर कह रहे हैं, और कसम खाकर जो है इंसान जब बात करता है तो वो इंसान हो, नबी करीम सल्लम ने भी कसमें खाकर बात की है कि मुझे मेरे रब की कसम, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे पैदा किया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी कसमें खाकर फिर ये बात की जो हम आखिरी ये इस टॉपिक की आयतें पढ़ रहे हैं कि फिर कहा कि वमा साहिबुकुम बेमजनून। ये तमाम कसमें खाकर निचोड़ फिर क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये जो तुम्हारा साथी है, ये जो साहिब है, हरगिज़ मजनून नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए साथी किसको कहते हैं, साहब किसको कहते हैं? जो आपके साथ रहा हो, जो आपके बीच में रहा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें ही रहे, उनमें ही उनके ख़ानदान के थे। उनकी लड़ी क्या थी? इस्माइल, वो इस्माइल की लड़ी से पैदा हो जाए, वो इब्राहीम की, लेकिन उन्होंने झगड़े ये डाले हुए थे कि नहीं, ये हमारे इब्राहीम की लड़ी से पैदा नहीं हुए, हालांकि लड़ियाँ तो सारी वही चलती आ रही हैं। लेकिन उन्होंने ज़िद की, हठधर्मी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रसालत का ऐलान किया तो फिर मानने से इनकार कर दिया। वही इंसान जिसकी ये कसमें खाते थे, जिसको सादक अमीन कहते थे, अब वो झूठा कहते हैं, मजनून कहते हैं कि ये नौज़ बिल्ला पागल हो गया है, इसको हमारे किसी बुत की मार लग गई है। अल्लाह अकबर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लौ अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन ला रआयताहु खाशियम मुसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मतलब ये कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते तो ज़रूर तुम इसे झुका हुआ देखते और वो झुक के पाश पाश हो जाता, वो अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता। कि पहाड़ों ने भी कुरान की ज़िम्मेदारी, कुरान को उठाने से इनकार कर दिया, और ये ज़िम्मेदारी जो बहुत बड़ी है, जो 23 साल के अरसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरा और थोड़ा थोड़ा करके उतरा, वो ये नबी पाक की ज़ात ही थी कि जिन्होंने इस कुरान को अपने ऊपर ज़िम्मेदारी को ये पूरा किया। और ये ज़िम्मेदारी कोई आसान नहीं थी। आप ये सोचें कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त जाड़े में और सर्दी में वही उतरती थी तो वो पसीनो पसीन हो जाते थे, पसीना आता था उनका, और जो है वो कांपने लग जाते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर जा रहे थे तो वही नाज़िल होना शुरू हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, और जब वही नाज़िल हुई तो ऊँटनी उसके वज़न से बैठ गई। यानी ये कुरान जो हमें तैयार हुआ एक किताब की शक्ल में मिल गया है, याद रखें ये अल्लाह की हदायत है, ये सिरात मुस्तकीम है, और जो इस सिरात मुस्तकीम पर चलता है, जो इस अल्लाह की किताब को थाम लेता है, फिर अल्लाह भी उसको इज्तनाबहु, वो कहता है फिर मैंने भी उसको चुन लिया और मैंने भी फिर उसको हदायत दे दी, फिर मैंने भी उसे सिरात मुस्तकीम दिखा दिया। जो इस पर चलने की कोशिश करता है अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो ये वो कुरान है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतरा, और फिर इसको लेकर कौन आए, इसमें जो जिक्र हम दो
بہترین ذاتوں کا پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک جبرائیل علیہ السلام کی ذات اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ میرے بہترین جو ہیں وہ لوگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں میں۔ تو یہاں تک ہم نے آج کی آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سورۃ التکویر کی اگلی تفسیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔